بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج انشاءاللہ ہم روایت سے متعلق جو علوم و فنون ہیں ان کے بارے میں کچھ مذاکرہ کریں گے۔ اس سے پچھلے اسباق کے اندر راوی سے متعلق جو علوم و فنون تھے، یعنی علم اسماء الرجال، اس کے مختلف موضوعات وغیرہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کے انشاءاللہ سبق میں روایت سے متعلق روایت کی اقسام کیا ہیں، اور اسی طرح سے روایت کو بیان کرنے یا اس کو لینے کے کیا طریقے ہیں، ان سے متعلق جو اصطلاحات ہیں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ توضیح آج کے اس لیکچر کے اندر آ جائے گی۔ اس کو انشاءاللہ ہم دو حصوں کے اندر پڑھیں گے، تو یہ آج اس سلسلے میں اس کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ روایت، کوئی بھی جو حدیث ہوتی ہے، اس کو آ، ایک شخص سے دوسرے شخص تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک آگے اس کو نقل کرنے کے حوالے سے اس میں جو بھی درمیان میں واسطہ بن رہا ہوتا ہے، راوی جو ہوتا ہے، اس کو دو طریقوں سے، دو مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ ان دو مرحلوں کو کہتے ہیں تحمل اور ادا، تحمل روایت اور ادائے روایت۔ تحمل اور ادا کے اندر کیا فرق ہے؟ تحمل کہتے ہیں کہ کسی واقعے کو، کسی چیز کو، کسی قول کو اخذ کرنا، لینا، اس کو اٹھانا۔ تحمل کا لفظی معنی بھی یہ بتا رہا ہے، اس کو اس کو حاصل کرنا، لینا۔ تحمل اس کا حمل کہتے ہیں اٹھانے کو۔ تو یعنی جیسے ہم کوئی چیز دیکھ لیں، کسی سے کوئی چیز سن لیں، ٹھیک ہے نا، ایک واقعے کے ہم عینی شاہد بن جائیں، سامع بن جائیں، یہ ہمارا تحمل ہوتا ہے۔ آگے پھر ہم نے جو اپنے مشاہدے سے، اپنے حس سے جو کچھ ہم نے محسوس کیا ہوتا ہے، جب ہم آگے اس کو تعبیر کرتے ہیں، اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس کو ادا کہتے ہیں، ادائیگی۔ تو تحمل کے اندر اس واقعے کو لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، اور ادائیگی کے اندر اس کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہر راوی کے یہ دو کردار ہوتے ہیں، اس کا تحمل کیسے ہے روایت کا، اور اس کی ادائیگی کیسے ہے۔ تحمل اور ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں، اور ان طریقوں کے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حدیث پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بڑا رول ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، کوئی محدث بیان کر رہا ہے، اس کا تحمل اس نے کیسے کیا ہے، اور اس کی ادائیگی کن الفاظ سے کی ہے۔ تو تحمل اور ادا کے جو مختلف طریقے ہیں، ان کی تعداد جن کی تفصیلات وغیرہ ہمیں اصول حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، 8 تک یہ طریقے نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے سماع کا، سننے کا۔ یہ سب سے زیادہ معروف اور مروج ہے محدثین کے ہاں، کہ ایک شخص وہ اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے کوئی چیز سن کے پھر اس کے بعد اس کو آگے بیان کرے۔ تو عربی میں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم سماع من لفظ الشیخ، کہ اپنے استاد کے الفاظ کو براہ راست سننا، اس کے ذریعے سے اس کا تحمل۔ اور یہ سب سے قوی، اس تحمل کا جو سب سے قوی اس کا معیار ہے۔ تابعی جو ہے وہ کسی صحابی سے سن لیں، صحابی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیں، اس طرح سے وہ اس کا جو تحمل وہ سما کے ذریعے سے ہوا ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے قراءت علی الشیخ، یعنی ایک بات آلریڈی وہ اس تک پہنچی ہے، وہ اپنے استاد صاحب کے سامنے اس کو بیان کرے، اور استاد جو ہے وہ اس کو یعنی تصدیق کر دے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بھی پھر آگے کئی طریقے ہوتے تھے۔ کبھی تو جو وہ خود
استاد کے سامنے اس کی وہ تلاوت کرتا، پڑھتا، قراءت کرتا، اور استاد جو ہے وہ سن رہے ہوتے، اور کبھی وہ موجود ہوتا اور اس کی موجودگی کے اندر اس کے کوئی بھی، یعنی ہم جماعت، ہم درس جو رفقا میں سے کوئی اس کو پڑھ رہا ہوتا شیخ کے سامنے، اور یہ بھی اسی مجلس کے اندر یہ راوی بھی سن رہا ہوتا، تو اس کو قراءت علی الشیخ کہا جاتا تھا۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اجازت کا، کہ کسی شیخ سے باقاعدہ کچھ روایات کی، ان کی چاہے وہ لکھی ہوئی ہوں، یا یہ ہے کہ وہ کوئی متعین کر دیں کہ، یا وہ اپنی کچھ روایات، جیسے آگے بھی مختلف طریقے آ رہے ہیں، اجازت کا طریقہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا تھا، لیکن عمومی طور پہ اجازت اس کو کہتے ہیں کہ شیخ اپنی روایات کو آگے نقل کرنے کی، اپنے نام سے آگے نقل کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے وہ روایات کو اپنے شیخ کے نام سے آگے ذکر کر سکتا تھا کہ میں نے، مجھ تک یہ روایت فلاں استاد صاحب سے پہنچی ہے، اس کو اجازت کہا جاتا تھا۔ یہ تین طریقے جو ہیں یہ سب سے زیادہ مستند اور معیاری سمجھے جاتے تھے سیاہ ستہ میں۔ انہی تین طریقوں سے روایات ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو ہے وہ سیاہ ستہ کی یعنی اس احادیث وغیرہ کے اندر وہ نہیں ملتا۔ چوتھا طریقہ ہے مناولہ۔ مناولہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آ، یعنی براہ راست جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ دے دینا، عطا کرنا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ استاد اپنے شاگردوں کو، یا اپنے کسی شاگرد کو کوئی لکھا ہوا کوئی نسخہ، کوئی کتاب آ، وہ وہ تھما دیتے کہ یہ جو روایات میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تم ان کو میری طرف سے آگے نقل کر سکتے ہو۔ اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو مناولہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اجازت ضروری ہوتی تھی، یعنی صرف مناولہ کہ مثلا کوئی کسی کو کوئی کتاب گفٹ کر دے، یا اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب ویسے دے دے، تو اس وقت تک آگے اس کی طرف سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جب تک کہ اس کے ساتھ اجازت اٹیچ نہ ہو۔ تو مناولہ کے ساتھ اجازت ہوتی تو پھر یہ مناولہ معتبر ہوتا۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ طریقہ بھی خاصا معروف تھا، یہ ہے مکاتبہ، کہ کوئی شیخ جو ہے آ، وہ لکھ کے آگے کوئی حدیث وغیرہ اپنے شاگرد تک وہ پہنچا دے کہ یہ میری طرف سے آگے بیان کر دو۔ یا اسی طرح کوئی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد صاحب سے کوئی خط میں کوئی بات پوچھ لیتا ہے، اور وہ آگے وہ حدیث کے طور پہ وہ لکھ کے آگے وہ ان کو بات بتا دی جائے، تو اس کو مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ مکاتبہ بھی آ، یعنی آج کل کے دور میں تو ظاہر سی بات ہے کہ خط و کتابت ایک بڑا، ایک مستند اور بڑا معیاری جو ہے وہ ذریعہ ہے، لیکن اس زمانے میں خط و کتابت جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کا استناد وہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ بہت دیر لگ جاتی تھی خط پہنچنے میں یا لکھنے میں، معلوم نہیں ہے کہ یہ اسی کی تحریر ہے، فوری طور پہ خط کی بھی تصدیق جو ہے وہ مشکل ہو جاتی تھی۔ اس لیے مکاتبہ کے ساتھ محدثین نے ایک تو شرائط یہ بھی لگائی ہیں کہ اگر کوئی گواہ بھی بنا لیے جائیں، اور وہ گواہی دیں کہ یہ واقعتاً فلاں شیخ نے یہ احادیث لکھی ہیں، اور وہ آگے اپنے شاگردوں کو بھی اپنا جن کے سامنے جن تک خط پہنچایا جائے، وہ آگے وہ گواہ گواہی دیں، تو پھر یہ معتبر ہو سکتا تھا، یعنی مکاتبہ کے ساتھ اجازت بھی ہو اور شہادت بھی ہو، گواہی بھی ہو، پھر مکاتبے کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا اس دور کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم براہ راست کسی کو فون پہ پوچھنے کی جی کیا یہ لیٹر واقعی آپ کا ہے، یا اس کی کوئی فوٹو بھیج دیں۔ لیکن اس زمانے میں اس بات کی بھی تصدیق ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ کیا واقعتاً یہ فلاں کا ہی خط ہے، یا انہی کی تحریر ہے۔
اس لیے یہ طریقہ جو ہے اس وقت خاصا مشکوک سمجھا جاتا تھا، اس لیے محدثین نے اس کے ساتھ شہادت یعنی گواہی اور اجازت ان دونوں کو شرط قرار دی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی رائج تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی محدث کی کوئی کتاب یا نسخہ اس کے ہاتھ لگ جائے، وجادہ، ٹھیک ہے نا، یہ وجدان سے ہے پا لینا کسی چیز کو، تو وہ اپنے شیخ کی کوئی کتاب یا لکھا ہوا کوئی نسخہ کہ جس میں واقعتاً یہ کہ واقعتاً یہ فلاں کی تحریر ہے، پتہ چل جائے، یہ اس کو پا لے، تو اس کی وجہ سے بھی آگے وہ روایت وہ نقل کی کر سکتا تھا کہ میں نے فلاں شیخ کی کتاب یا وہاں سے یہ روایت پائی ہے لکھی ہوئی، تو اس لیے جو ہے یہ روایت مجھے اس چینل سے ملی ہے۔ یہ بھی اس زمانے میں اس کے بارے میں بھی کوئی یعنی کچھ شکوک و شبہات بہرحال وہ موجود ہوتے تھے، اس لیے اس کو تحمل روایت کے کمزور طریقوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس شیخ کا لکھا ہوا ہے یا کہ یعنی یہ ان کی تحریر ہے یا نہیں ہے، تو بس ان کے اعمالی یا ان کی تحریر ان کے نسخے سے کوئی حدیث دیکھ کے آگے وہ نقل کر دی جائے۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی اجازت تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے معتبر ہونے کے لیے اس بات کا بھی اطمینان ضروری ہے کہ کیا واقعتاً یہ ان کی لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک طریقہ اعلام کا ہوتا تھا۔ اعلام کا مطلب ہوتا ہے خبر دے دینا، اطلاع کر دینا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بنفس نفیس کوئی نسخہ تو وہ ہینڈ اوور نہیں کرتا استاد، لیکن وہ یہ ضرور بتا دے کہ فلاں کے پاس جو یہ روایات ہیں، فلاں شیخ کے پاس یا فلاں جگہ جو نسخہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں خاص طور پہ بتا دے کہ وہ روایات تم اگر فلاں جگہ سے لوگے تو وہ میری تصدیق شدہ ہیں، لہذا میری طرف سے تم ان کو بیان کر سکتے ہو۔ یعنی اجازت کے ساتھ ساتھ مکمل اطلاع کہ فلاں جگہ یا فلاں شخص سے یہ روایات تم میری طرف سے بھی بیان کر سکتے ہو، اس کو اعلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا جس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت کہتے ہیں کہ شیخ وہ جاتے جاتے وہ کسی کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ میرے میرے بعد جو ہے یہ روایات فلاں تک پہنچا دینا، وہ میری طرف سے ان کو بیان کر دے۔ تو یہ بھی اگر پورے اسی طرح سے گواہی اور پوری تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ آگے وہ روایات اگلے تک پہنچ جائیں تو وہ ان کو وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن اس بات کے اطمینان کے بعد کہ واقعتاً یہ وہی روایات ہیں جو شیخ کی طرف سے۔ امام احمد بن حنبل کے انہوں نے وصیت کی تھی ان کے صاحبزادے کو، کچھ روایات جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے منتقل ہوئی ہیں۔ تو یہ تحمل کے بنیادی طور پہ طریقے ہیں۔ آگے پھر ادائیگی کے وقت ان طریقوں کا لحاظ رکھتے ہوئے محدث یہ بیان کرتا تھا کہ یہ مجھے فلاں سے روایت پہنچی ہے کتابتاً و مناولتاً او وجادتاً، ٹھیک ہے نا، یا وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ وصیتاً منہو، یہ کوئی بھی ایسا، یعنی آگے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی وضاحت وہ کیا کرتا تھا تاکہ اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ ہمیں متعین ہو سکے، کہ اس کو ہم دیکھ سکیں کہ اس کو ہم نے استناد میں کس درجے کے اندر رکھنا ہے۔ اس میں عام طور پہ آپ نے وہ حدیث کے شروع میں یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حدثنا یا اخبارنا، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ وہ اس میں حدیث کی آج کل وہ پڑھ رہے ہیں نا، شمائل، شمائل چل رہی ہے نا آپ کی، آپ جی حضرت جی کی، تو شمائل کے اندر وہ شروع میں یہ آتا ہوگا لازمی نا، وہ نا کا مطلب ہوتا ہے حدثنا یا اخبارنا، ٹھیک ہے نا، تو یا اسی طرح سے حدثنی یا اخبرنی، تو اس میں پہلے زمانے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب یہ طریقے یہ اصطلاحات وغیرہ مروج ہوئیں تو اس میں بڑی محدثین ان دونوں میں وہ فرق کرتے تھے کہ حدثنا کا لفظ وہاں پہ بولا جاتا تھا جہاں
وہ شیخ سے کوئی بات سنے، سن کر آگے اس کا تحمل سما سے ہو اور پھر آگے وہ نقل کرے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ حدثنا، مثال کے طور پہ الزہری، حدثنا الزہری، ٹھیک ہے نا، عن انس، تو امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ بات بتائی، اور اس نے یہ سن کر سما من لفظ شیخ کے ذریعے سے آگے یہ اس کا تحمل ہوا اور پھر آگے یہ بیان کر رہا ہے۔ اور وہ اگر اکیلا ہوتا تو حدثنی، اور اگر وہ ایک جماعت نے سنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر حدثنا یہ کہہ دیتے۔ لیکن اخبرنا کا لفظ جو ہے یہ وہاں پہ بولا جاتا جہاں قراءت علی الشیخ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو یوں بھی تعبیر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں نے بیان کیا وانا اسمع، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، میں سن رہا تھا، اور یا سمپل اس کو یوں کہہ دیتے کہ اخبارنا فلان، اگر زیادہ ہیں تو، اور اگر اکیلے ہیں تو پھر اخبرنی فلان، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں اس طرح سے اس کو بیان کر دیا جاتا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ تین طریقے جو شروع والے ہیں نا، سماع من لفظ الشیخ اور قراءت علی الشیخ اور اجازہ، یہ تین ہی اہم ہیں۔ باقی جو ہیں وہ اس لحاظ سے وہ سیکنڈری ہیں کہ اصل ان میں بھی اجازت ہے، کہ وہ در حقیقت اجازت ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست جو ہے وہ محدث اجازت دے دے، یا مناولہ کے طریقے سے اجازت دے، مکاتبہ سے اجازت دے، تو اصل ان میں اجازت ہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تین طریقے ہی ہیں: سماع، قراءت علی الشیخ اور اجازت۔ تو محدث جو ہے وہ پھر حدیث کو آگے بیان کرتے ہوئے اپنے تحمل کے اس طریقے سے اس کی بھی ساتھ جو ہے وہ وضاحت کر دیتے۔ اچھا، اس میں تحمل اور ادائیگی میں وہی شروط ہیں جو ایک راوی کے اندر ہونی چاہیے، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ البتہ تحمل روایت کے وقت کیا اس کا بالغ ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ اس کا تحمل کے وقت بھی بالغ ہونا شرط ہے، اور بعض اس کو عمومی طور پہ تحمل کے وقت بلوغت کو شرط نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ نابالغ بچہ بہت سی باتوں کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے، ذہن نشین کر لیتا ہے، لیکن وہ ادائیگی کے وقت اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اور بعض یہ فرق کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور غیر صحابی میں فرق کی رکھا جائے، کہ صحابہ کا وہ تحمل جو ہے وہ یعنی کوئی نابالغ بھی ہے تو اس کا تحمل معتبر ہے، لیکن ادائیگی ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے، تحمل کے وقت بلوغت شرط نہیں ہے، البتہ ادائیگی کے وقت پورے طور پہ اس کا استحضار وہ تبھی ہوگا جب وہ شعور اور عقل جو ہے وہ اس کی پختہ ہوگی اور اس کا وہ بلوغت اس کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ تو تحمل کے وقت بلوغت شرط نہیں ہے، لیکن باقی ساری شرائط جو ہیں وہ جو ادائیگی کی ہیں وہی تحمل کی بھی ہوں گی۔ اس کے بعد آگے حدیث کی ہم کچھ تقسیمات دیکھیں گے۔ حدیث کو مختلف اینگل سے اس کو مختلف انواع کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ تو اس کی تقسیم جو ہے وہ دو، اس میں اگرچہ اصول حدیث کے جو ماہر علماء ہیں ان میں فقہائے حنفیہ کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے حدیث کی تقسیم میں، اور جو جمہور فقہا ہیں وہ جب حدیث کو یعنی بنیادی ان کی تقسیم وہ جب کرتے ہیں وہ سنائی کرتے ہیں، صرف اس کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں، جبکہ حنفیہ کے ہاں اس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں۔ تو خیر بہرحال اصول حدیث میں زیادہ تر ہمیں یہ ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہی ملتی ہیں۔ ایک خبریں، یہ تو بالکل شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں، اس لیے آگے یہ لفظ جو ہے وہ کثرت سے آئے گا، یہ خبر۔ تو ایک خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد۔ تو حنفیہ جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ تیسری قسم خبر مشہور کو بھی اسی کے اندر ایڈ کرتے ہیں، بالکل جو بنیادی تقسیم۔ خبر متواتر کیا ہوتی ہے کہ
جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، کہ اتنی زیادہ راوی جو ہے وہ اس کو آگے نقل کر رہے ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنی کثرت سے بیان کی جانے والی روایت کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ یہ جو تواتر ہے، اس کی پھر آگے تین بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے متواتر لفظی، یعنی خبر متواتر میں ایک متواتر لفظی، اور ایک ہے متواتر معنوی، اور ایک ہے متواتر عملی۔ متواتر لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظاً وہ روایت اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کی، اتنے زیادہ صحابہ نے بیان کی کہ ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، اور وہ لفظ ہیں جو منتقل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ٹھیک ہے، کہ جو مجھ سے کوئی بات جھوٹی منسوب کرے، جو میرے بارے میں جھوٹ بولے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کو غالباً کسی جگہ دیکھا تھا، صحیح طرح سے فگر ذہن میں نہیں ہے، کہ 200 سے زائد صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو۔ یہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اسی طرح سے ختم نبوت سے متعلق جو یہ حدیث ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اس سے ملتے جلتے کوئی تھوڑے بہت جو الفاظ، یہ بھی اس کو ہم تواتر لفظی کے تحت جو ہے وہ، اس روایت کو بھی ہم متواتر لفظی کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہے متواتر معنوی، کہ کوئی لفظ جو ہے وہ تو متواتر نہ ہو، لیکن معنوی لحاظ سے وہ، یعنی جو مفہوم اس کا آگے منتقل ہو رہا ہے، وہ متواتر ہے۔ اچھا، اسی طرح تواتر لفظی کے اندر نا وہ خطبہ حجۃ الوداع کی یہ روایت بھی آ سکتی ہے نا، لا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، ٹھیک ہے، کہ تقوی کے ساتھ ہی فضیلت ہے اور کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں۔ یہ بھی تواتر لفظی میں آ سکتا ہے۔ اور تواتر معنوی میں مفہوم جو ہے جو آگے منتقل ہو رہا ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، بہت سے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن لفظوں میں کسی کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی آ، کئی پھر آگے صورتیں ہیں، اسی کے اندر اسی کا ایک حصہ تواتر قدر مشترک بھی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آ، مثال اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کے اندر پاؤں دھوئے ہیں، اسی طرح سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، جرابوں کے اوپر، موزوں کے اوپر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بھی کی ہے۔ یہ جو مسح کی آ، روایات ہے، اس میں صحابہ کرام اور تابعین کا اگرچہ بات کے ادوار میں بھی یہ اختلاف آگے چلتا ہے کہ وہ اس کی وہ جراب یا موزے، اس کی ساخت کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی اس کی شرائط کیا ہیں کہ جس کے اوپر جس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اس میں تو اختلاف ہے۔ لیکن یہ روایت اتنی کثرت سے صحابہ سے آگے چلی ہے کہ جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کرنا، اتنی بات طے ہے کہ مسح کی یہ جو روایات ہیں، یہ مفہوم جو آگے منتقل ہو رہا ہے، اس حد تک جو ہے وہ قدر مشترک اس میں کیا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا۔ اس کی کیفیت میں آگے اختلاف ہو سکتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ اس کے ایک جیسے نہ ہوں، لیکن فی الجملہ جو اتنی بات جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ یہ، اور بھی بے شمار چیزیں جس میں لفظوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یا اسی طرح مثلا معجزات ہیں، کوئی معجزہ مثلا اس کو 10 صحابہ بیان کر رہے ہیں، ان سب کی روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن اس معجزے کے ظہور پذیر ہونے کے حوالے سے مجموعی طور پہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم 10 لوگوں کی باتیں سن کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار اتنی بات تو طے ہے، یہ تو ہوا ہے، کیونکہ سارے اتنے حصے کو سب بیان کر رہے ہیں۔ باقی کی تفصیلات کے اندر کوئی تھوڑا بہت کسی کی روایت کے اندر اضافہ ہے، کسی کے اندر کمی ہے، لیکن قدر مشترک جو ہے وہ جو اس میں، اس کو جس کو سارے ہی نقل کر رہے ہیں،
اس کو ہم کہتے ہیں تواتر قدر مشترک. یہ بھی گویا لفظوں کے اندر تو تواتر نہیں ہوتا، لیکن معنی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ آگے نقل ہو رہا ہے. اور تیسری صورت ہے تواتر عملی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل وہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے سے آگے وہ ایک طبقے نے منتقل کیا دوسرے طبقے کو. اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تواتر طبقہ. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک عمل آگے منتقل ہوتا ہے دوسرے طبقے کی طرف. مثال کے طور پہ نماز ہے. ٹھیک ہے. نماز جو ہے 5 وقت کی نماز ہے. اب قرآن پاک میں ظاہر ہے کہ یہ اوقات نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی جو روایات ہیں لفظاً تو متواتر ہیں ہی. ٹھیک ہے. اس میں عملی طور پہ بھی یہ عمل 5 وقت نماز کا اہتمام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہر جنریشن نے اگلی جنریشن کو اس طرح کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے. قرآن پاک ہے. قرآن پاک یہ جو سارے کا سارا ہے یہ تواتر عملی سے آگے منتقل ہوا ہے. ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو یہ قرآن پاک پڑھایا سکھایا، انہوں نے آگے اگلی جنریشن کو. تو یوں یہ یہ جو ہے یہ بات یہ ایک عمل جو آگے منتقل ہوا ہے اس کو ہم متواتر عملی اس روایت اس طرح کی چیزوں کو متواتر عملی کہتے ہیں، اور اس کو تواتر عملی کہا جاتا ہے اس طریقے کو. تو آ، ایک منٹ ذرا یہاں پہ شور ہو رہا ہے. اس- یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پاس کر دیں. اچھا، اسی کے تحت جو ہے نماز کے مختلف جو طریقے ہیں یہ اسی کے تحت یہ بھی متواتر عملی کے اندر آتے ہیں. اس لیے یہ جو فرض کریں کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ دونوں طرح کے عمل امت نے ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو آگے سکھائے ہیں. نماز کے یہ جو سارے اختلافات ہیں نا، اختلافات سمیت نماز کے یہ سارے طریقے یہ متواتر عملی ہیں. اس لیے یہ خواہ مخواہ ان کے اندر جو ہے آ، وہ اختلاف آرائی جو ہے یا اس کے اندر علمی حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص روایت کا کیا درجہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ رفع یدین جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا، یا یہ ہے کہ یہ رفع یدین اس زمانے میں یعنی سارے ہی جو ہے وہ رفع یدین کرتے تھے، کوئی رفع یدین کرنے والا نہیں تھا، یہ طریقہ بعد میں لوگوں نے نکالا ہے. یہ سب کی سب ایسے ہی ایک طرح کی حماقت ہوگی. اس لیے کہ نماز جو ہے یہ امت نے تواتر کے ذریعے سے سیکھی ہے اور آگے منتقل کی ہے. اس لیے نماز کے ہمارے ہاں یہ جو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ بالکل صدر اول سے ہی یہ چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں اسی طرح سے ایک طبقے نے آگے اگلے طبقے کو نماز کا یہ طریقہ سکھایا ہے. اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تواتر عملی سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. اسی اچھا، یہ جو اگر وہ روایت اس کو نقل کرنے والے اتنے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ عقلاً ان سب کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہے، اگر وہ تعداد اس تک نہیں پہنچتی تو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ تواتر کتنی تعداد سے بنتا ہے. بس اتنی تعداد کے جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، 8 ہوں 10 ہوں ایک جماعت ہو زیادہ ہوں. راجے یہی ہے کہ اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے. البتہ اس سے جو نیچے نیچے ہوگی روایت اس کو ہم خبر واحد کہیں گے. پھر خبر واحد کے آگے مستقل اقسام وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، یہ خبر متواتر اور خبر واحد یہ بنیادی جوہری جو ہم نے تقسیم کی ہے اس میں احکام کے لحاظ سے بھی آگے پھر فرق پڑتا ہے. خبر متواتر جو ہوتی ہے نا اس سے عام طور پہ عقائد وغیرہ جو ثابت کرتے ہیں فرائض ثابت ہوتے ہیں وہ خبر متواتر سے ہوتے ہیں. اور جو خبر واحد ہے اس سے فرائض یا عقائد وغیرہ اس طرح ان کا ثبوت جو ہے وہ خاص طور پہ فقہائے حنفیہ کے جو طرز کے مطابق جو ہے وہ ان سے
ان کا اثبات نہیں ہوتا، اور جو چیز خبر واحد سے ثابت ہو اس کے منکر کو کافر بھی نہیں کہا جاتا۔ البتہ خبر متواتر سے ثابت ہونے والی چیز بس اوقات اس کا انکار جو ہے وہ کفر بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ فرق ہے۔ فقہائے حنفیہ اس میں ایک تیسری قسم کو بھی ایڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث جو صدر اول میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں، تو اس کو نقل کرنے والے تواتر کی حد تک نہ پہنچے ہوں، مثلا دو صحابہ نے نقل کی ہے، تین نے نقل کی ہے، لیکن ان کے بعد دوسرے یا تیسرے زمانے میں، بلکہ دوسرے زمانے سے ہی اس کے آگے راوی اتنی اتنی تعداد کو، اتنی کثرت کو پہنچ جائیں کہ جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو۔ اس کو خبر مشہور وہ کہتے ہیں فقہائے حنفیہ، تو وہ اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں، جبکہ جو جمہور جو آ، محدثین اور اصول حدیث کے ماہرین ہیں، وہ خبر مشہور کو آ، اگلی خبر واحد ہی کی ایک قسم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احکام کے لحاظ سے بھی جب اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آ، آگے پھر وہ اجتہادی جو مختلف جو طریقے ہیں کہ کتاب اللہ کی کسی نص کو ہم نے کن احادیث کے ذریعے سے مقید کر سکتے ہیں، آ، مطلق کو مقید کن سے کر سکتے ہیں، کسی عام کی تخصیص کن نصوص سے ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے فقہائے حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ خبریں آ، جو اپنا قطعی جو ہو نا، اس کو ضنی کے ساتھ اس کی حد بندی یا اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ خالص ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آگے کبھی بات آئے گی تو پھر اس پہ دیکھ لیں گے۔ لیکن خبر مشہور کے ذریعے فقہائے حنفیہ جو ہے وہ عام کی تخصیص کر دیتے ہیں، لیکن جو دیگر فقہا ہیں ان کے ہاں خبر واحد سے بھی جو ہے وہ عام کی تخصیص اور مطلق کی تقیید وغیرہ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے خبر واحد کی مختلف تقسیمات ہیں، ان میں راویوں کے لحاظ سے، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی اس کو کچھ اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، راویوں کے احوال کے لحاظ سے، ان کی کیفیات کے لحاظ سے، کس حدیث کا راوی کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بھی خبر ہے کہاں پہ جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منتہا، منتہا کے لحاظ سے اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں کسی راوی کا ساکت ہونا یا نہ ہونا، اس لحاظ سے اس کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ وہ راوی کہاں سے ساکت ہوا ہے، سند کی ابتدا سے ہوا ہے، درمیان سے ہوا ہے، یا آخر سے ہوا ہے یا نہیں ہوا، وغیرہ۔ تو سکوت راوی کے لحاظ سے بھی اس کی اقسام ہیں۔ پھر اسی طرح اس روایت کو کس طرح کے صیغے کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، عن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، انا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہے، تو صیغہ ہے ادا، یہ لکھنے میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کی جو انواع اور اقسام ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہم خبر واحد کی مختلف ان تقسیمات کو بھی علم اصول حدیث کے تحت جانتے ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ابتدائی یہ جو دو قسمیں ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں، بقیہ تین اقسام کو وہ پھر اگلی نشست کے اندر پڑھیں گے۔ تو راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اقسام اور راویوں کے احوال کے لحاظ سے اقسام۔ سب سے پہلے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے خبر مشہور، یعنی یہ وہی ہے جو جمہور محدثین کے ہاں، اصول حدیث کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو تقسیم کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فقہائے حنفیہ خبر مشہور کو ادھر لے جاتے ہیں، اور یہ خبر مشہور کو خبر واحد کی ایک قسم کے طور پہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور تعریف میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں ہم نے خبر مشہور کی تعریف یہ کی ہے کہ ایسی حدیث کہ جو صحابہ کے دور میں تو اس کے راویوں کی تعداد تواتر تک اگرچہ نہ پہنچی ہو، لیکن بالکل اگلے ہی دور کے اندر اس کو
تواتر کا درجہ مل گیا ہو۔ لیکن جمہور محدثین کے ہاں خبر مشہور کی تعریف یہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والے کم سے کم تین لوگ جو ہیں وہ ہوں، تین سے کم نہ ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ کے دور میں ہی ہوگا، کیونکہ اس سے آگے اگلے ادوار کے اندر تو تعداد بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کے دور میں ہی کم از کم اس کے تین راوی جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اور آگے بھی ویسے تو یعنی کامن سینس یہی ہے کہ وہ آگے تعداد کبھی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی، لیکن پھر بھی محدثین یہ ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ کسی بھی دور میں اس کے راویوں کی تعداد تین سے کم نہ ہوئی ہو، اس کو خبر مشہور کہتے ہیں۔ اور اگر وہ تعداد کسی بھی دور میں دو ہو گئی ہو، چاہے صحابہ کے دور میں یا بعد کے، تو اس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ تو خبر عزیز وہ حدیث ہوگی جس کے راویوں کی تعداد ہر دور میں کم سے کم دو رہی ہو، دو سے کم نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر کبھی اس کی تعداد جو ہے وہ ایک رہ گئی ہو، مثلا ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بیان کی، آگے بے شک بیان کرنے والے زیادہ بھی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں خبر غریب۔ ٹھیک ہے، غریب۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ خبر واحد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک کی خبر، خبر واحد ہر اس روایت کو ہم کہیں گے جو تواتر سے نیچے نچلے درجے پہ ہو، جس سے ہمیں تواتر کا یعنی یقینی اور حتمی اور قطعی علم جو ہے وہ حاصل نہ ہوتا ہو، اس کے اندر ایک ظنیت ہو۔ تو بھلے اس کو تین لوگوں نے بھی روایت کیا ہو، تین راوی بھی ہوں اس کے یا دو ہوں، تب بھی وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد ایک ٹرم ہے، اس کو لفظی معنی میں نہیں لینا۔ لفظی معنی میں اس کا وہ مطلب بنتا ہے جو خبر واحد کی اقسام میں سے خبر غریب ہے، کہ جس کا راوی ایک رہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ خبر واحد کی یہ والی جو قسم ہے، لفظی معنی خبر واحد کا یہ بنتا ہے، لیکن خبر واحد میں یہ تینوں شامل ہے، خبر مشہور بھی، خبر عزیز بھی، اور خبر غریب بھی۔ دوسرے نمبر پہ راویوں کے احوال کے لحاظ سے خبر واحد کی اقسام، اس میں اس کی بنیادی طور پہ آ، اس کے اندر اگر ہم سب کو صحت، ضعف اور کچھ اور پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں تو اکٹھی ہم 16 اقسام اس کی بیان کرتے ہیں۔ راویوں کے احوال کے لحاظ سے خبر واحد کی 16 قسمیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ان 16 کو ہم اکٹھا پڑھیں گے، اگرچہ بعض اس کو پھر ضمنی طور پہ بھی اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، صحت و ضعف کے لحاظ سے اس کی ایک الگ تقسیم کر لیتے ہیں، اور متن کے اندر کچھ صفات کے لحاظ سے اس کی تقسیم الگ کر لیتے ہیں، لیکن ہم سہولت کے پیش نظر ان 16 کی 16 قسموں کو اکٹھا پڑھیں گے۔ نمبر ایک، صحیح لذاتی۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے معیاری حدیث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے، کہ ذاتی طور پہ ہی اس حدیث کے اندر صحت موجود ہو۔ صحت کیا ہوتی ہے حدیث کی؟ حدیث کا صحیح ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس میں 5 شرائط جس کے اندر پائی جائیں وہ حدیث صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے۔ نمبر ایک، اس کی سند میں اتصال ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی سند میں کہیں پر بھی کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اس کی سند کے اندر اتصال ہو۔ اور نمبر دو، اس کے سارے راوی عادل ہوں۔ نمبر تین، اس کے سارے راوی کامل الضبط ہوں، ان کی یاداشت، ان کا حافظہ بہت اچھا ہو۔ اور نمبر چار، وہ روایت شاذ نہ ہو۔ شاذ ویسے تو آگے یہ انہی 16 قسموں میں سے آگے ایک قسم آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس میں ایک راوی اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو، یعنی وہ کچھ اور مضمون بیان کر رہا ہے اور اس سے ثقہ راوی جو ہے وہ کچھ اور بات بیان کر رہا ہے، تو ہم جو کم ثقہ ہوگا، جو ثقافت میں نچلے درجے کا جو راوی ہوگا، اس کی روایت کو ہم کہہ دیں گے یہ شاذ ہے۔ تو اس روایت کے اندر شذوذ بھی نہ ہو۔ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں چیز ہے کہ اس روایت کے اندر کوئی علت بھی نہ ہو۔ علت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ علت اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکلی اس حدیث کے
اس کے اندر معنوی طور پہ کوئی ایسا خلل موجود ہے، وہ علت ویسے تو بیماری کو کہتے ہیں، کہ کوئی نہ کوئی ایسی اس کے اندر خامی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت صحت کے اس مرتبے پر یعنی اس طرح سے مستند نہیں ہے جیسے وہ روایت جس کے اندر علت موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، اس کی بے شمار آگے اقسام ہیں کہ علت کی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بہت سی چیزیں ہم پڑھیں گے، وہ بھی بنیادی طور پہ علت ہی کی آگے ضمنی طور پہ اس کی اقسام ہیں۔ انہی 16 اقسام میں سے جو آخری ہے نا قسمیں، وہ در حقیقت علت ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ تو نمبر ایک، اس روایت کے اندر راویوں کا اتصال ہو۔ نمبر دو، اس کے سارے راوی عادل ہوں۔ نمبر تین، سارے راوی کامل الضبط ہوں۔ نمبر چار، اس روایت کے اندر شذوذ نہ ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو۔ اور نمبر پانچ، وہ روایت معلل نہ ہو، اس میں علت نہ ہو۔ تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر اس حدیث کے اندر ساری شرائط صحیح لذاتی ہی والی ہوں، ٹھیک ہے، سند میں اتصال بھی ہے، راوی بھی عادل ہیں، لیکن اس کے راویوں میں سے کسی کے اندر کوئی ضبط کی کمی ہو، مثال کے طور پہ کسی راوی کو پڑھیں کہ جی یہ ان کا حافظہ جو ہے وہ حافظے کے لحاظ سے کہ یہ کامل نہیں تھے، یا ہم یہ کہہ دیں جی ان کو اختلاط طاری ہو گیا تھا لیکن اختلاط کے وقت کا تعین نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کی ساری روایات، وہ راوی جس جس روایت کو بیان کریں گے ان ساری روایات کو ہم صحیح لذاتی ہی کے درجے سے نیچے ہٹا کے حسن لذاتی ہی کے درجے پہ لے آئیں گے۔ یہ دوسرے نمبر پہ مستند حدیث ہوتی ہے۔ سب سے معیاری حدیث ہے صحیح لذاتی ہی، اور پھر دوسرے نمبر پہ حسن لذاتی ہی۔ ٹھیک ہے، یہ جو لذاتی ہی ہے یہ آگے کچھ قسموں کے اندر لغیری ہی لگتا ہے، اس کے مد مقابل یعنی فرق کے طور پہ ہم لگاتے ہیں، وگرنہ جب یہ کہا جاتا ہے نا صحیح، حدیث صحیح، حدیث حسن، تو عام طور پہ اس سے مراد حسن لذاتی ہی یا صحیح لذاتی ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ضعیف وہ حدیث ہے جو نہ صحیح لذاتی ہی میں آئے نہ حسن لذاتی ہی کی اس میں پائی جائیں اوصاف، اس کو ہم کہتے ہیں ضعیف۔ اور پھر اس کے بعد صحیح لغیری ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ یعنی وہ حدیث حسن لذاتی ہی کہ جس کے ایک سے زیادہ طرق اور اس کے شواہد وغیرہ موجود ہوں، یعنی اس کے اور بھی مختلف چینل سے وہی بات ثابت ہو رہی ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو حدیث حسن لذاتی ہی تھی نا، جس کے کسی راوی کے اندر ضبط ناقص تھا، اب وہ دیگر اور مختلف چینلز کے ذریعے سے اس حدیث کو تقویت مل گئی، اس کے اور بھی شواہد کئی موجود ہیں، اس طرح کی بات اور بھی صحابہ بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی بات جو ہے وہ اور کئی تابعین سے نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ جس راوی کی وجہ سے وہ خلل طاری ہوا تھا اس کے علاوہ اور چینل سے بھی وہ بات آ رہی ہے، تو وہی جو حسن لذاتی ہی حدیث ہوگی اس کو ہم پھر صحیح لغیری ہی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صحیح لغیری ہی صحیح لذاتی ہی سے تو نچلے درجے کی ہے، لیکن بہرحال یہ حسن لذاتی ہی سے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ جو ترتیب یہ لکھی ہے یہ حدیث کی استناد کے لحاظ سے یہ درجہ بندی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ ظاہر ہے حسن لذاتی ہی کا پہلے تصور ہوگا تو پھر صحیح لغیری ہی کو ہم سمجھ سکیں گے، اس لیے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے ہم نے، وگرنہ مرتبے میں صحیح لغیری ہی یہ صحیح لذاتی ہی کے بعد آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حسن لغیری ہی، حسن لغیری ہی یہ ضعیف وہ ضعیف حدیث جو کثرت طرق کی وجہ سے، جس کے اور کئی شواہد وغیرہ کی وجہ سے یعنی جس کے اندر جس کا مضمون جو ہے قوی ہو گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس بات کے کئی اور جو ہے وہ قرائن ساتھ مل گئے ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ جس کا ضعف جو ہے وہ
دیگر شواہد وغیرہ ملنے کی وجہ سے اس کا ذوف کم ہو گیا ہو یا ختم ہو گیا ہو، تو اب ہم اس حدیث ضعیف کو حسن لغیری ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ والی جو قسم ہے، یہ حسن لذاتی ہی کے بعد آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ والی درجہ بندی ہو تو پھر ضعیف ان سے اوپر چلا گیا، لیکن ضعیف کا تصور پہلے ہوگا تو پھر ہم حسن لغیری ہی کو سمجھ سکیں گے۔ یہ 5 قسمیں جی سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ کیوں جی؟ جی استاد جی آ گئی ہے، لیکن کچھ سوال پیدا ہو گئے ہیں ذہن میں۔ اچھا چلیں، اگر وہ سوال تو پھر آخر میں ڈسکس کر لیں گے۔ اگر یہ جو بات میں نے کہی ہے، اگر اس میں کوئی کنفیوژن میں نے کہا ہو گئی ہو تو پھر وہ میں واضح کر دیتا ہوں، اس لیے میں نے یہ پوچھا تھا۔ ٹھیک ہو اچھا گیا آگے۔ استاد۔ پھر یہ ہے موضوع۔ موضوع وہ روایت ہوگی کہ جس کے راویوں میں سے کسی راوی پر حدیث کے معاملے میں کذب کا کذب کی تہمت لگی ہوئی ہو، کہ حدیث میں اس نے کسی جگہ پر وہ کذب سے کام لیا ہو، تو ایسے راوی کی ساری روایات اس کو ہم موضوع کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ موضوع کا یقینی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً وہ روایت جو ہے وہ بالکل غیر ثابت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چاہیے ایسی تھوڑا جائے، ہاں جی، چارجنگ کم ہے تھی۔ تو یعنی ایک مرتبہ اگر کسی راوی سے اس کے اوپر جو ہے وہ کذب کی تہمت مبینہ طور پہ حدیث بیان کرنے میں وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس راوی کا نام جہاں جہاں جس روایت میں آئے گا ان ساری روایات کو موضوع کہیں گے۔ تو موضوع کا حتمی طور پہ یہ معنی نہیں کہ واقعتاً ہر حدیث جھوٹی ہو، بے اصل ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی جگہ جھوٹ بولا ہو، باقی بہت سی جگہوں پہ سچ بولا ہو، لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً اس کی ساری روایات کو، اس راوی کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ساری روایات کو پھر موضوع کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے۔ تو موضوعات پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی الگ سے بھی اس کے محرکات اور اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں اور دیگر ان چیزوں پہ الگ سے بھی انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی لیکچر کے اندر آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ 7ویں نمبر پہ راویوں کے احوال کے لحاظ سے ایسی حدیث جو جس کو یعنی جس کے راویوں میں سے کسی پر کذب کی تہمت ہو، یا وہ روایت کوئی واضح یعنی جو دین سے ثابت شدہ جو قواعد ہیں ان کے وہ خلاف ہو، تو اس روایت کو بھی ہم اس روایت کو محدثین جو ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو متروک کہتے ہیں۔ تو ایسی روایت جو ہے، متروک اور موضوع، ان کا مفہوم قریب قریب ہے، لیکن موضوع جو ہے یہ صرف کذب کی وجہ سے، یعنی راوی کے کذب کی وجہ سے جس روایت کو جس کو رد کر دیا جاتا ہے وہ تو موضوع ہے۔ لیکن متروک میں اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کہ کوئی راوی ایسی بات بیان کرے جو دین میں ثابت شدہ قواعد معلومہ کے خلاف ہو، اس کو متروک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس روایت کی کوئی اصل، اس کی کوئی، فرض کیجیے اب تو ہر روایت کا وہ درجہ متعین ہے، مثلاً کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہم بولی کوئی خواب ایسا بیان کر دے کہ جی مجھے خواب یہ ہے، اور اس کے اندر وہ یہ کہ جی مجھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ بے شک نماز نہ پڑھا کرو، یا یہ کوئی ایسے، یا کوئی بات ایسے کر دے، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھئی یہ خواب جو ہے وہ یہ تمہارا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہی، تو اس کو قابل رد قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر روایت کو پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک چیز واضح طور پہ قرآن و سنت سے ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو آگے سکھائی ہے، کسی کے اندر تواتر ہے، یعنی وہ جو چیز ثابت شدہ ہے تواتر کے ذریعے سے،
قطعی نصوص کے ذریعے سے. اب اگر کوئی روایت، کوئی ایسا، کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات بیان کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جس میں ان معلوم قواعد کی مخالفت لازم آئے گی، تو اس راوی کی روایت کو متروک کر دیتے تھے، متروک قرار دے دیا جاتا تھا. تو اس میں اور بھی محرکات ہوتے تھے موضوع میں، جیسے کذب ہے، اس میں کذب کے علاوہ دیگر محرکات بھی ہوتے تھے. اسی طرح سے شاذ، یہ شاذ اور محفوظ یہ دو مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے. تو اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. شاذ اس روایت کو کہا جاتا تھا کہ جس میں کوئی سیکھا آدمی اپنے سے زیادہ سیکھا کی، اوسق کی، وہ مخالفت کرے. ہیں دونوں ہی سیکھا، لیکن ایک ثقافت میں اونچے درجے کا ہے اور ایک کا درجہ نیچے والا ہے. تو جو نچلے درجے کی ثقافت والا آدمی، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ آدمی کی مخالفت کر رہا ہے بیان کے اندر. اس کا دونوں کا بیان آپس میں میچ نہیں ہو رہا. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اوپر والی روایت ہوگی، جو زیادہ سیکھا والی، اس کو ہم کہیں گے محفوظ ہے، یہ روایت محفوظ ہے. اور نیچے والی جو ہوگی یہ شاذ روایت ہوگی. یہ میں نے یہاں یہ جو ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اوور لیپنگ ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ آپس میں ایک دوسرے کی مد مقابل نہیں ہے یہ 16 قسمیں، بلکہ چونکہ الگ الگ جہت سے یہ اقسام ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ محفوظ جو ہے یہ صحیح لذاتی ہی میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، حسن لذاتی ہی میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو شاذ ہے یہ ضعیف روایت میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. متروک جو ہے یہ موضوع میں بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ ایک ٹرم کے طور پہ یہ نام ہے اور یہ سارے راویوں کے حوال کے لحاظ سے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے ان کو 16 قسموں کو اکٹھا ہم نے ذکر کیا ہے. اسی طرح 10 اور 11 یہ جو دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اس میں جیسے ہم نے یہ شاذ میں کہا نا کہ دو سکہ آدمی بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کم سکہ ہے وہ اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہے. بالکل یہ اسی طرح سے یہ بھی دو آدمیوں کی روایت ہے، لیکن ایک غیر سکہ ہے، ایک کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن وہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہے. وہاں پہ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی سکہ ہے لیکن اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ خود وہ ضعیف ہے راوی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جرح کی گئی ہے، لیکن اس کا بیان میچ نہیں ہو رہا کسی ایسے راوی کے بیان سے جو کہ ثقہ ہے. بینہ طور پہ اس کی عدالت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، عدالت کی تعدیل کی گئی ہے، اس کی عدالت کی گواہی دی گئی ہے عدل کی. تو یہ اگر ضعیف ایسے راوی کے مخالف کوئی بیان دے گا تو ایسے شخص کی روایت کو ہم کہیں گے منکر. کاف کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا منکر، ٹھیک ہے. اور ایسا شخص جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرے اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں. منکر الحدیث نہیں، منکر الحدیث تو حدیث کے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں. کہ منکر الحدیث، یہ پچھلے بھی غالباً لیکچر میں یہ بات آئی تھی تو میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ منکر یہ حدیث کی ایک خاص قسم ہے، کہ اس کو یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو ایسی روایات کرے، بیان کرے، جس کی روایات اس طرح کی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں منکر الحدیث. اور اس کے مد مقابل جو ثقہ آدمی کی روایت ہوگی اس کو ہم خبر معروف کہیں گے، حدیث معروف. جیسے شاذ کے مقابلے میں محفوظ ہے تو منکر کے مقابلے میں معروف. تو یہاں پر بھی ایسے ہو سکتا ہے، ایک معروف روایت ظاہر ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے یا حسن بھی ہو سکتی ہے، اور منکر جو ہے وہ ضعیف میں بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد آگے معلل. معلل وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی علت موجود ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیکل کوئی فالٹ ہے، کوئی خامی ہے. مثال کے طور پہ بھلے وہ سند کے اندر ہو یا متن کے اندر ہو، ٹھیک ہے نا. فرض کریں کہ کوئی ایک راوی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس کا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سماعی ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے.
اس میں تو تدلیس ہے فرض کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مختلف علتیں ہوتی ہیں، تو ایسی روایت کو ہم معلل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 13 پہ مسترب، مسترب کہتے ہیں کہ جس میں آ، یعنی جس کے الفاظ میں یا جس کی تعبیر میں یا سند کے اندر کوئی ایسا تضاد ہو کہ جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا الجھاؤ ہے کہ اس کو کوئی سلجھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایسی روایت کو کہیں گے کہ اس میں اضطراب ہے یا یہ مضطرب ہے۔ اور نمبر 14 پہ ہے مقلوب، مقلوب کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہو، مثال کے طور پہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور کسی چیز کو شرط کے طور پہ بیان فرمایا، کسی کو جزا کے طور پہ، تو کوئی راوی جو ہے وہ باتیں بیان کرتے ہوئے غلط فہمی سے، توہم سے یا بھول چوک یا کسی بھی وجہ سے وہ شرط کو جزا بنا دیتا ہے، جزا کو شرط بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اول کو بعد میں لے آتا ہے، بعد والے کو پہلے لے آتا ہے، تو اس کو مقلوب کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ نماز کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اونٹ کی طرح جو ہے وہ نہ بیٹھے، ٹھیک ہے، نماز میں جب سجدے میں جانے لگے تو کوئی اونٹ کی طرح اس طرح نہ بیٹھے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے جو گھٹنے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے۔ اب اس میں یعنی روایات مختلف ہیں، بعض میں آتا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور بعضوں میں آتا ہے وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ۔ تو اس میں محدثین کی بعضوں کی تصریح موجود ہے کہ اس روایت کے اندر قلب ہے، ٹھیک ہے، یہ مقلوب ہے، تو یعنی وہ والی روایت زیادہ راجح ہے جس کے اندر گھٹنوں کو پہلے رکھنے کا بیان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو۔ اسی طرح سے اور بھی کئی جگہوں پہ بعضوں کے تو قلب کے لحاظ سے بھی اس میں اختلاف ہے، لیکن بعضوں میں یہ واضح طور پہ متعین ہے۔ مثال کے طور پہ اب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کئی مثالیں ہیں، مثالوں میں جائیں گے تو ہم زیادہ تاخیر ہو جائے گی۔ مثلا وہ فجر کی نماز کے وقت ایک اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے، ایک اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، تو کبھی کبھار جو ہے وہ جاگنے کے لیے بھی، نیند سے جگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی تم اذان نہ سن لو، یعنی اس اذان کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، تو بلال کی اذان تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو اس میں بعض محدثین اس کو برعکس انہوں نے نقل کر دیا کہ ابن ام مکتوم کی اذان تمہیں دھوکہ نہ دے، بلال کی اذان تک تم کھاتے پیتے رہو۔ تو محدثین نے اس کو پھر باقی روایات اور ان چیزوں کا پوری تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس روایت کے اندر قلب ہوا ہے، تو یہ والی روایت راجع نہیں ہے، یہ والی روایت راجع ہے۔ تو اس طرح سے مقلوب ہو جس کے اندر کوئی تقدیم و تاخیر ہوئی ہو۔ اسی طرح سے ایک ہے مصحف، مصحف جس کے اندر تصحیف ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے نقطوں میں یا لکھنے کے اندر کوئی حرف جو ہے وہ بدل گیا ہو جس سے مفہوم کے بھی بدلنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی روایت کو مصحف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مدرج جس کے اندر کوئی اضافی کوئی کلام شامل ہو گیا ہو، جس کے اندر پتہ نہ چل رہا ہو، مثال کے طور پہ راوی مثلا صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات بیان کرتے ہوئے وہ ساتھ ہی کوئی اپنی بات ساتھ شامل کر دیں، ٹھیک ہے، تو جس سے پتہ نہ چل سکے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا اس صحابی کی ہے، تو اس میں دیگر روایات اور اس کی تحقیق کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ اس میں ادراج ہوا ہے۔ یا اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ بات بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ تابعی جو ہے اس میں کوئی بات جو ہے وہ بطور وضاحت کے، تشریح کے کوئی بات اپنی طرف سے کر دیں، تو محدثین جو ہے وہ ساتھ
انشاءاللہ آپ سیاہ ستہ کے اندر بھی اس کی بہت سی مثالیں دیکھیں گے جب اس کو ہم پڑھیں گے. تو محدثین ساتھ اضافہ وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ هذا اللفظ من شعبہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لفظ جو ہیں وہ شعبہ کی طرف سے ہیں، یہ لفظ جو ہیں زہری کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وضاحت جو ہے یہ فلاں کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ حدیث کا متن جو ہے وہ ممتاز ہو سکے. تو اسی طرح سے سند کے اندر بھی ادراج ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی نام کا غلطی سے اضافہ ہو گیا، یا انہوں نے ایک نام کے ساتھ کنیت لکھی تھی لیکن کسی نے جو آن ڈال کے جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا، لیکن جب باقی پوری تحقیق کی گئی تو پتہ چل گیا کہ اس حدیث کے اندر ادراج ہے، اس میں اضافی طور پہ کلام درج ہے، اس لیے اس کو حدیث مدرج کہا جاتا تھا. تو یہ 16 اقسام ہیں انشاءاللہ، جو خبر واحد کی دیگر پہلوؤں کے لحاظ سے جو اقسام ہیں اور کچھ اضافی باتیں انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست کے اندر کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.